فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کے محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس محفل میں جڑے ہوئے ہیں شیخ حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، حج کا موسم ہے، ہندوستان سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے لوگ بہت سے حج کرتے ہیں۔ یہ زندگی بھر اپنے گلوں میں تعویذ باندھ کے رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں تعویذ باندھ کے رہتے ہیں، الگ الگ کالے پیلے نیلے دھاگے باندھے ہوئے رہتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ حج کو بھی جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ تعویذ باندھ کر یا اس طرح امام ضامن باندھ کر یا اس طرح خرافاتی چیزیں کرتے ہوئے حج کو جانا، عمرے کو جانا کہاں تک درست ہے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جو آدمی حج کے سفر پر نکلتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی 3 افراد جو اللہ کی ضمانت میں رہتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے۔ تو فی نفسی ہی اس عبادت کے لیے نکلنا ہی اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی حفاظت میں چلے جانا ہے مکمل طور پر۔ تو اس کے لیے کوئی اضافی عمل، احتیاطی عمل یا کوئی بھی تدبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تعویذیں، کڑے، دھاگے اور اس طرح سے امام ضامن وغیرہ لوگوں کے درمیان رائج ہیں، جس عقیدے اور جس انداز سے ان کا اہتمام ہوتا ہے وہ شریعت کی نظر میں شرک یا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک کے درجے میں رکھا، کھلے شرک کے درجے میں رکھا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے، تو حج مبرور کو تیسرے درجے میں رکھا، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تذکرہ کیا۔ تو ایمان درست ہونا، ایمان صحیح ہونا، ایمان مضبوط ہونا، یہ حج اور عمرے سے افضل عمل ہے۔ تو اس عبادت کو جانے سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، عقیدے کا درس لینا چاہیے، یہ شرکیہ اور کفریہ کاموں سے، بدعت کے کاموں سے بچنا چاہیے، پھر اس عبادت کو انجام دینا چاہیے۔ جو افراد کفار اور مشرکین کہلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ لوگ بھی حج کیا کرتے تھے، بلکہ سابقہ امتوں میں ابراہیم علیہ السلام سے یہ عبادت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی شرکیہ اور کفریہ کاموں سے بچے بغیر صرف حج کے لیے جا رہا ہے، عقیدے کی اس نے اصلاح نہیں کی، ایمان کا اس نے صحیح درس نہیں لیا، توحید و سنت کو اس نے اختیار نہیں کیا، تو پھر اس زمانے کے مشرکین کے حج میں اور شرکیہ کام کرتے ہوئے ان لوگوں کے حج میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو ضروری ہے کہ پہلے ایمان ہو، ایمان درست ہو، اور اس کے بعد میں ان عبادات کا مرحلہ آتا ہے۔ احرام کی حالت میں جو چیزیں جائز ہوتی ہیں ہم انہیں نکال دیتے ہیں، جن کا پہننا، باندھنا، لٹکانا جو بھی ہے، داخلی کپڑے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم نکال دیتے ہیں جائز چیزوں کو۔ تو جو چیزیں شرکیہ ہیں، جن کی کبھی اجازت ہی نہیں، ان کو بدرجہ اولیٰ پہلے اپنے جسم سے نکالنا چاہیے، دل و دماغ سے نکالنا چاہیے، اور اس کے بعد میں احرام باندھنا چاہیے، لباس پہننا چاہیے، یا ان جیسی عبادات کی طرف جانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم شیخنا۔ ناظرین، بہت پیاری بات کہی شیخ نے کہ حج کرنے والے میرے بھائیوں، عمرہ کرنے والے میرے بھائیوں، حج کرنے والی میری بہنوں، عمرہ کرنے والی میرے بہنوں، آپ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ عقیدے کی اصلاح کے بغیر آپ حج کے لیے اتنا خرچ کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، زندگی بھر کی کمائی کو آپ خرچ کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر آپ عقیدہ صحیح نہیں کیا آپ نے اور حج کر لیا، اور اگر حج اللہ قبول نہ کرے تو پھر ہماری بربادی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کی اصلاح فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔